الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاسیکل اینڈ ماڈرن پروز ایم اے عربک کا پیپر ہے النثر الحدیث والقدیم. اس کا دوسرا لیکچر ہے. آج سوال نمبر 6 پڑھتے ہیں. این و متى طبع الکامل للمبرد اول مرۃ. الکامل للمبرد یہ ایک کتاب کا نام ہے، عربی ادب کی مشہور ترین کتاب ہے. تو یہ سب سے پہلے کہاں پر چھپی؟ طبعت المستشرق ولیم رائٹ فی الازبج فی عشرۃ اجزاء بین اعوام 1864 سے 1874. ولیم رائٹ یہ ایک مستشرق تھا. اس نے لزبج میں سب سے پہلے اس کتاب کو 10 اجزاء میں شائع کیا، اور یہ اس کی اشاعت 1864 سے 1874 کے دوران ہوئی 10 جزوں میں. اگر سوال نمبر 7 ہے. این و متى ولد و توفی امام الغزالی. امام غزالی کہاں سے پر پیدا ہوئے اور کہاں پر فوت ہوئے؟ ابو حامد محمد الغزالی الطوسی النسابوری الصوفی الشافعی الاشعری. ان کا پورا نام محمد الغزالی ہے. ابو حامد یہ ان کی کنیت ہے. محمد الغزالی الطوسی النسابوری الصوفی الشافعی الاشعری. احد اعلام عصرہ یہ اپنے دور کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں. واحد اشہر علماء المسلمین فی القرن الخامس الہجری اور 5ویں صدی ہجری کے مسلمان علماء میں سے مشہور ترین عالم ہیں. اور یہ 450 ہجری میں پیدا ہوئے، 505 ہجری میں فوت ہوئے. بمطابق 1058 میلادی میں پیدا ہوئے اور 1111 عیسوی میں یہ فوت ہوئے. بعد ان عاد الغزالی الی طوس لبث فیہا بضع سنین. امام غزالی جب واپس طوس لوٹ کر آئے تو وہاں پر انہوں نے چند روزہ قیام فرمایا. وما لبث ان توفی یوم الاثنین، اور یہاں پر اس وقت تک کہ وہ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ فوت ہو گئے، یعنی طوس میں ہی فوت ہو گئے. اور یہ یوم الاثنین پیر کے دن فوت ہوئے 14 جمادی الاخر کو 505 ہجری میں، اور یہ 19 دسمبر 1111 فی تابران فی مدینہ طوس. محلہ تابران تھا، شہر کا نام طوس تھا. مل مراد بالادب. آگے 8واں سوال ہے، ادب سے کیا مراد ہے؟ الادب هو نوع من انواع التعبیر الراقی عن المشاعر الانسانیہ التي تجول بخاطر الکاتب. ادب یہ انسانی احساسات کو تعبیر کرنے کی انواع میں سے ایک نوع ہے. وہ التي تجول بخاطر الکاتب کہ جو کاتب کے دل میں کھٹکتی ہیں. مطلب کاتب کے دل میں جو بات محسوس ہوتی ہے اس کو وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنے الفاظ میں ڈال دیتا ہے. والتعبیر عن افکارہ، اور اس میں نوع انسانی کے جو افکار ہوتے ہیں ان کو تعبیر کیا جاتا ہے. وآرائہ، اور نوع انسانی کے جو آراء ہیں. وخبرۃ الانسانیہ فی الحیات، اور زندگی میں جو انسانی باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، جو اخبار ہیں. وذالک من خلال الکتابۃ بعدۃ اشکال، اور ادب کو مختلف شکلوں میں لکھا جاتا ہے. سواء اکانت نثریۃ او شعریۃ، برابر ہے کہ ادب کو نثری صورت میں لکھا جائے یا ادب کو شعری صورت میں لکھا جائے. او غیرھا من اشکال التعبیر فی الادب، یا اس کے علاوہ جو ادب میں اور دوسری اشکال ہیں جن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. وان الادب ما هو الانتاج الفکری یشکل فی مجموع الحضارۃ الفکریہ واللغویہ لامۃ من الامم وہو انعکاس لثقافتها ومجتمعها. ادب یہ ایک فکری انتاج ہے جو کسی قوم کی تہذیب کی فکری لغوی جو کسی قوم کی فکری اور لغوی افکار جو ہوتی ہیں ان کا یہ مجموعہ ہوتا ہے. وہو انعکاس لثقافتها، اور یہ کسی قوم کی ثقافت کا آئینہ ہوتا ہے جو ادب ہوتا ہے. وہ مجتمعیہ، اور ان کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کا یہ آئینہ ہوتا ہے.
آگے ہے اکتب اربعۃ امہات الکتب فی النثر العربی الحدیث، جدید عربی نثر کی 4 کتابیں لکھیں۔ 12 طه حسین فی تصویر الحیات المصریہ فی کثیر من قصصہ، طه حسین نے مصری زندگی کی تصویر کشی کرتے ہوئے اپنے بہت سے قصے لکھے ہیں، ان میں سے الانعام ہے، دعاء الکروان ہے، شجرۃ البؤس ہے اور مازنی۔ فقط انا فی روایاتی بالجانب النفسی فالرجال والنساء، اور جو مازنی ہے انہوں نے آدمی اور عورتوں کے نفسیاتی وہ انداز پر کتابیں لکھی ہیں۔ کما ترا فی کتاب ہی ابراہیم الکاتب، جیسے کہ ان کی کتابیں ہیں ابراہیم الکاتب، وعودۃ علی البدع، اور ابتداء کی طرف لوٹنا، اور عباس محمود عقاد، انہوں نے روایات لکھی ہیں، ناول لکھے ہیں جیسے سارہ، وصادرت لتوفیق الحکیم روایات عدیدہ، اور توفیق الحکیم نے بھی چند روایات لکھی ہیں جیسے یومیات النائب فی الاریاف، عصفور من الشرق، عودۃ الروح، راقصۃ المعبد، حمار الحکیم، یہ ساری توفیق الحکیم کے یہ روایات ہیں۔ آگے ہے مل مراد بالروایت العربیہ، 10واں سوال ہے کہ عربی روایت سے کیا مراد ہے۔ الروایت ہی قصۃ طویلۃ، روایت یہ ایک طویل قصہ ہے، یروی فیہا الکاتب احداثا، اس میں جو لکھنے والا ہے وہ ایسے واقعات بیان کرتا ہے تاکہ فی زمن طویل، جو طویل زمانے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، وہ بشخصیات کثیرۃ، اور اس میں کثیر شخصیات کا تذکرہ ذکر کیا جاتا ہے، ومتنوعات، اور مختلف انواع کے شخصیات، وقد تکون روایت خیالیۃ، اور روایت کبھی خیالی ہوتی ہے، اور واقعیت، یا حقیقی زندگی پر بھی ہوتی ہے، مستوحات من وحی الواقع والحقیقت، کہ جو حقیقت اور واقعی میں اس وہ انہی سطح پر استوار ہوتی ہے، انہی واقعات اس میں وہی ہوتے ہیں کہ جو حقیقی زندگی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر سوال نمبر 11 ہے اکتب تعریف الحکایہ، حکایت کی تعریف لکھیں۔ تعرف الحکایت علی انہا قصۃ تقلیدیہ، حکایت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ تقلیدی قصہ ہے، جیسے پہلے والوں سے سنا ہے آگے والوں نے ویسے ہی سنا دیا ہے۔ او اسطورۃ مشہورۃ، یہ وہ چند مشہور سطریں ہیں، لثقافت معینۃ، جو کسی ایک معین ثقافت کے لیے ہوتے ہیں، وہ یتم نقلھا شفویاً من جیل الی آخر، اور یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک زبانی کلامی منتقل ہوتی ہیں، یعنی انہیں کچھ خاص تحریری شکل میں تدوین نہیں اس کی جاتی، بلکہ یہ زبانی کلامی، میں نے آپ سے سنی، میں نے اپنے بیٹوں کو سنائی، یا میں نے اپنے بچوں کو سنائی، میرے بچے آگے اپنے بچوں کو سنائیں، یہ اس طرح صورتحال ہے۔ وغالباً ما تحتوی هذه الحکایات علی الدروس، اور جو حکایات ہوتی ہیں نا غالباً ان میں کوئی سبق ہوتا ہے، سبق آموز ہوتی ہیں، وعبر، اور عبرت ہوتی ہے، یمکن الاستفادۃ منها فی الحیات، اور زندگی میں ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آگے سوال نمبر 12 ہے ماذا اوصت اعرابیۃ ابنتها لیلۃ زفافها، اعرابی عورت نے اپنی بیٹی کو شب زفاف کیا نصیحت کی تھی؟ تو ایک اعرابی عالمہ عورت تھی عربی، اس نے شادی کی رات اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کی تھی کہ الصحبۃ بالقناعہ، قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا، جیسی روکھی سوکھی ملے ویسی کھا لینا، لڑائی جھگڑے وغیرہ سے پرہیز کرنا، اور جو ملے رزق اس پر قناعت کرنا، والمعاشرۃ بحسن السمع والطاعہ، اور معاشرت زندگی گزارنا بحسن السمع، اچھے طریقے سے سن کر اور اطاعت کر کے، یعنی جو بات تیرا شوہر تجھ سے کہے اس کو اچھے طریقے سے سن اور اس کی اطاعت کر، والتعہد لموقع عینیہ، اور اس کی آنکھوں کے سامنے آنے کے لیے تیاری کر، والتفقد لموقع عنفہ، اور ایسی باتوں سے بچ کے جو اس کے لیے آر ہوں، فلا تقع عیناک عیناہ منک علی قبیح، اور تیری طرف سے اس کی آنکھیں کسی ناپسندیدہ چیز پر نہ پڑیں، ولا یشم منک الا اطیب الریح، اور وہ نہ سونگے تم سے مگر اچھی خوشبو، مطلب یہ ہے کہ
عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کا اہتمام کرے، اس کے لیے خوشبو لگائے، اچھا وہ انداز میں اس کو سامنے اپنے شوہر کے سامنے پیش ہو، ایسی باتوں سے بچے کہ جو شوہر کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ وَالْكُحْلُ أَحْسَنُ الْحُسْنِ، اور سرما یہ حسن کو خوبصورتی دیتا ہے، مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وَالْمَاءُ أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمَفْقُودِ، اور پانی یہ سب سے بہترین خوشبو ہے کہ جو جس کا ثانی ملنا مفقود ہے، کیونکہ پانی سے بندے کو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور صفائی ستھرائی کے اہتمام کرنے سے یہ ہے کہ بندہ اچھا نظر آتا ہے، اچھا دکھتا ہے۔ وَالتَّعَوُّدُ لِوَقْتِ طَعَامِهِ، اور اس کے کھانے کے وقت کا اہتمام کرنا۔ وَالْحَدْوُ عَنْهُ عِنْدَ مَنَامِهِ، اور نیند کے وقت نیند میں خلل ڈالنے والی چیزوں کو اس سے دور رکھنا۔ فَإِنَّ حَرَارَةَ الْجُوعِ مُلْهِبَةٌ، پس بے شک جو بھوک کی حرارت ہے یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جب بندے کو بھوک لگتی ہے تو اس وقت انسان جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ وَتَنْغِيسُ النَّوْمِ مُغْضِبَةٌ، اور نیند میں کمی کرنا یہ انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ آگے یہ نصیحت تھی کہ وَالْاحْتِفَاظُ بِبَيْتِهِ وَمَالِهِ، اس کے گھر کی حفاظت کرنا اور اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ وَالْإِرْعَاءُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اس کی جان اور اس کی عزت اور اس کے گھر والوں کی رعایت کرنا، مطلب گھر والوں کا خیال رکھنا۔ وَإِنَّ الْاحْتِفَاظَ بِالْمَالِ حُسْنُ التَّقْدِيرِ، پس بے شک مال کی حفاظت کرنا یہ حسن تقدیر ہے۔ وَالْإِرْعَاءُ عَلَى الْعِيَالِ وَالْحَشْمِ حُسْنُ التَّدْبِيرِ، اور گھر والوں کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ حسن تدبیر سے ہوگا۔ وَلَا تَفْشِي لَهُ سِرًّا، اور مرد کے رازوں کو افشا نہ کرو، کسی کے سامنے اپنے جو شوہر ہے اس کے رازوں کو نہ بیان کرو۔ وَلَا تَعْصِي لَهُ أَمْرًا، اور اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرنا۔ فَإِنَّكَ إِنْ أَفْشَيْتَ سِرَّهُ لَمْ تَأْمَنِ غَدْرَهُ، پس اگر تم اس کے رازوں کو افشا کرو گی تو تم اس کی دھوکہ دہی سے امن میں نہ رہ سکو گی۔ اگر تم اس کو اس کے راز بتا دو گے کسی کو تو پھر یہ اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ بھی تمہیں دھوکہ دے گا۔ وَإِنْ عَصَيْتَ أَمْرَهُ أَوْ غَرَتْ صَدْرَهُ، اور اگر تم نے اس کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کا دل وہ میلا ہو جائے گا تمہاری طرف سے۔ ثُمَّ اتَّقِي مَعَ ذَلِكَ الْفَرْحِ إِنْ كَانَ تَرْحًا، اور پھر اگر وہ پریشان ہے تو اس کے سامنے اپنی خوشی کو ظاہر کرنے سے بچ، یعنی اگر شوہر کا موڈ اچھا نہیں ہے، وہ کسی بات پر پریشان ہے تو اس کے سامنے خوش مت ہو، اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار مت کر۔ وَالْاِكْتِئَابُ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ فَرْحًا، اور خوشی اور غم کو ظاہر کرنے سے بچ اگر وہ خوش ہے تو، یعنی شوہر کی خوشی میں خوش رہے اور شوہر کی غمی میں شریک ہو۔ فَإِنَّ الْخَصْلَةَ الْأُولَى مِنَ التَّقْصِيرِ، اس لیے کہ جو پہلی خصلت ہے یہ کمی کرتی ہے، مطلب آپ کی عزت جو ہے، آپ کی قدر وہ گھٹا دے گی، کہ وہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ پریشان ہوں اور اس کو خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ وَالثَّانِيَةُ مِنَ التَّقْدِيرِ، اور جو دوسری بات ہے تو یہ تقدیر مطلب قدر سے میلا پان، مطلب یہ کہ نفرت اور اس طرح کی چیزوں کو یہ پروان چڑھاتی ہے۔ وَكُونِ أَشَدُّ مَا تَكُونِينَ لَهُ إِعْظَامًا، اور تجھ سے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کی تعظیم کر۔ یکن اشد ما یکون له اکراما، تو جتنی تو اس کی زیادہ تعظیم کرے گی وہ بھی اس قدر تمہارا اکرام کرے گا۔ واشد ما تکونین له موافقتا یکون اطول ما تکونین له مرافقتا، جس قدر زیادہ تو اس کی بات کی موافقت کرے گی، اس کی ہاں میں ہاں ملائے گی، اسی قدر تمہاری رفاقت جو ہے، تمہارا ساتھ وہ طویل ترین ہوگا۔ کہ بلا وجہ اختلاف کرنا، بے وجہ بحث کرنا یہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اکتب اربعۃ مؤلفات لمحمود تیمور، محمود تیمور کی 4 کتابوں کا نام لکھیں۔ الشیخ جمعہ، ام متولی، رجب افندی، الحاج شلبی۔ ابو علی عامر آرٹسٹ، اور اس کی طباعت چند دفعہ ہو چکی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 14 ہے، ماذا تعرف عن ابن قتیبہ، آپ ابن قتیبہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان کا نام ابو محمد عبداللہ بن عبد الحمید بن مسلم بن قتیبہ دنوری ہے۔ یہ 213 ہجری 15 رجب میں پیدا ہوئے، 276 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ ادیب تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، مورخ تھے اور مسلمان تھے، فارسیون، اور یہ فارسی اور اصل تھے۔ لہو عدید من المصنفات، ان کی چند کتابیں ہیں
اور ان میں سے سب سے جو مشہور کتاب ہے وہ ہے عیون الاخبار اور ادب الکاتب وغیرہ اور اس کے علاوہ. آگے ہے من الذی الف کتاب الکامل واکتب نبذۃ من حیاتہا. الکامل کتاب کس نے لکھی ہے اور ان کی زندگی کے میں سے چند باتیں لکھی. الف الکامل ابو العباس المبرد. کاملی ابو العباس المبرد نے لکھی ہے. ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر المعروف بن مبرد، یہ ان کا نام ہے. ابو العباس محمد بن یزید بن عبد الاکبر، اور یہ مبرد کے نام سے مشہور ہیں. ینتہی نسبہ بالسمالہ، ان کا سلسلہ نسب سمالہ تک جاتا ہے. وہ اوف بن اسلم من الازد، اور وہ قبیلہ ازد سے اوف بن اسلم تھا. یہ 10 ذوالحجہ 210 ہجری میں پیدا ہوئے اور 286 ہجری میں فوت ہوئے. احد العلماء الجہابذہ فی علوم البلاغہ، یہ بلاغت، نحو اور نقد کے بڑے علماء میں سے ایک تھے. عاش فی العصر العباسی، اور انہوں نے عباسی دور میں زندگی گزاری ہے. فی القرن الثالث الہجری، تیسری صدی ہجری میں. کان المبرد واحد من العلماء الذین تشعبت معارفهم، اور مبرد ان علماء میں سے ایک ہیں کہ جن کی معرفت پھیل گئی. وتنوعت ثقافاتهم للتمثیل العدید من العلوم والفنون، اور ان کے جو ثقافات ہیں وہ شامل کی گئی علوم الفنون میں. وان غلبت علیہ العلوم البلاغیہ والنقدیہ والنحویہ، لیکن اگرچہ جو ان پر غلبہ تھا وہ بلاغت، نقد اور نحو کے علوم کا تھا. یعنی یہ بنیادی طور پر بلاغت، نقد اور نحو کے ماہر تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اور بھی علوم و فنون تھے کہ جو ان پر ان کی تحقیقات وہ شامل تھیں جن پر انہوں نے کام کیا. آگے بتاؤ آئینہ ولد توفیق الحکیم. توفیق الحکیم کہاں پر پیدا ہوئے اور کہاں پر فوت ہوئے؟ توفیق الحکیم یہ اسکندریہ میں پیدا ہوئے 19 اکتوبر 1898 کو، اور 26 جون کو یہ فوت ہوئے. آگے ہے اکتب اسماء ثلاثۃ کتب للجاہز. جاہز کی 3 کتابوں کے نام لکھیں. پہلی کتاب ہے البیان والتبیین، یہ 4 اجزاء میں ہے. دوسری کتاب ہے کتاب الحیوان، یہ 8 اجزاء میں، مطلب 8 جلدوں میں. آگے کتاب ہے البخیلا. آگے کتاب ہے المحاسن والازداد، البرسان والارجان. یہ ساری کی ساری جاہز کی کتابیں ہیں. آگے سوال نمبر 18 ہے مل مراد بالروایہ. روایت سے کیا مراد ہے؟ الروایت ہی سرد نثری، روایت وہ ایک نثری تحریر ہے طویل یاسف شخصیات خیالیہ، جس میں خیالی شخصیات کو موصوف کیا جاتا ہے. واقعیت، یا وہ شخصیات حقیقی ہوتی ہیں. واحداث علی شکل قصۃ متسلسلہ، اور اس میں جو واقعات ہیں وہ پے در پے قصے، ایک مسلسل واقع، ایک مسلسل قصے کی شکل میں وہ آتے ہیں. کما انہا اکبر الاجناس القصصیہ، اور یہ قصے کی اجناس میں سے سب سے بڑی ہوتی ہے حجم کے اعتبار سے اور شخصیات کی تعداد کے اعتبار سے، اور تنوع الاحداث، اور مختلف واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے اعتبار سے. آگے ہے مل مراد بالمسرحیہ. مسرحیہ کیا مراد ہے؟ المسرحیہ لغت ہی کلمۃ مشتق من المسرح. مسرحیہ کا لفظ مسرح سے مشتق ہے. مسرح کہتے ہیں تھیٹر کو. وہی الخشبۃ التي يقدم نصر سردی علیہا، اور اس سے مراد وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جس پر زبانی کسی وہ بات کو پیش کیا جاتا ہے. اما اصطلاحا فہی نوع من الفن الادبی. بہرحال اصطلاح میں یہ فن ادبی کی ایک ایسی قسم ہے تمثل فیہ فئۃ من الافراد، کہ جس میں افراد کا ایک گروہ ایک انسانی حادثہ یا ایک انسانی واقعہ کو بیان کرتا ہے. حیث یحاکون ادوارها بناء علی حرکتہم، اس حیثیت سے کہ وہ اس انسانی واقعے کے مختلف ادوار کو بیان کرتے ہیں. بناء علی حرکتہم و دورہم علی المسرح، کہ اس پر وہ مختلف واقعات پیش ہوتے ہیں ڈرامے میں. بالاضافۃ الی الحوار التی تتم بین فیہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ مکالمے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس ڈرامے کو مکمل کیا جاتا ہے. آگے 20واں سوال ہے من کانا عمید الادب العربی. عمید کہتے ہیں تھم کو، جیسے الصلاۃ و عماد الدین. عمید الادب العربی، عربی ادب کا بڑا ستون. طہ حسین، یہ عربی ادب کا بڑا ستون سے مراد طہ حسین ہے. اسمہ الکامل طہ حسین، ان کا پورا نام طہ حسین ہے، اور یہ 1306 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1393 ہجری میں یہ فوت ہوئے. یہ ادیب تھے، تنقید نگار تھے اور مصر کے رہنے والے تھے. لقب بعمید الادب العربی، اور ان کو عمید الادب العربی کا لقب دیا گیا ہے. آگے سوال ہے من کانا مؤلف الکتاب الشعر والشعراء. الشعر والشعراء کتاب کا مصنف کون ہے؟ الشعر والشعراء من اقدم الکتب التي صنفت في تراجم الشعراء.
الشعر والشعراء، یہ جو شعراء کا تعارف ہے اس کے بارے میں سب سے بڑی کتاب ہے. اس کو ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ دینوری نے وہ لکھا ہے اور ان کی تاریخ پیدائش 276 ہجری ہے. احد ائمۃ القرن الثالث الہجری، اور یہ تیسری صدی کے ائمہ میں سے ایک ہیں. آگے سوال نمبر 22 ہے، ماذا تعرف عن نجیب محفوظ؟ نجیب محفوظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعد نجیب محفوظ امیر روایت العربیہ، نجیب محفوظ کو عربی روایت کا امیر شمار کیا جاتا ہے عند النقاد، ناقدین کے رائے میں. لأنه مہد بتجربته فی مجال کتابت روایت هذا الفن، اس لیے کہ انہوں نے اپنے تجربات کے ذریعے تحریر کے میدان میں اس فن کی بنیاد رکھی. فاز نجیب محفوظ بجائزۃ نوبل العالمیہ، اور نجیب محفوظ کو 1988 میں ادب کا نوبل پرائز ملا. ويعبر عنه اعتراف عالمی بدوره العظیم باعتباره کاتبا متمیزا، اور یہ اس بات کی گواہی ہے کہ انہیں نوبل پرائز ملنا یہ عالمی سطح پر ان کے کاتب ہونے کے اعتبار سے یہ ایک اعتراف تھا کہ بہت بڑے کاتب ہیں. متمیزا استطاع یصور حیات الناس فی بلادہ تصویرا واقعیا مؤثرا، اور ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اس بات پر استطاعت رکھتے تھے کہ وہ لوگوں کی زندگی کی تصویر کشی کریں، ایسی تصویر کہ جو واقعی ہو اور وہ کہ جو مؤثر انداز میں ہو. آگے ہے سوال نمبر 23 ہے، من کان مؤلف کتاب الطبری وفی ای سنۃ طبع اول مرہ؟ کتاب الطبری اس کے مصنف کون ہے اور سب سے پہلے یہ کس سال میں چھپی؟ تاریخ طبری یعنی تاریخ رسول ملوک، یہ طوبیہ لاول مرۃ فی الایدن، یہ سب سے پہلے ایڈن میں چھپی 1876 میں. بعنایت دجویہ و جماعت من المستشرقین، یہ دجویہ ایک شخص تھا، اس نے اس پر خرچہ وغیرہ کیا، اس کو اسپانسر کیا. و جماعت من المستشرقین، اور مستشرقین نے ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس پر تحقیقی کام کیا. و اصدروہ فی 13 مجلد، اور انہوں نے اس کو 13 جلدوں میں شائع کروایا. منہا مجلدانی، اور ان میں سے 2 جلدیں ایسی ہیں کہ جس میں ایک جلد میں وہ اس کی فہرست ہے اور ایک میں اس کی تعلیقات ہیں یعنی حواشی وغیرہ ہے. آگے ہے ما هو الحکمہ، حکمت کیا ہے؟ تعریف الحکمت علی انہا حالت و صفت یتم من خلالها التمییز ما بین المقبول و غیر المقبول. حکمت کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا خیال کرنے سے ہم اس بات میں پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سی بات ہے اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے اور کون سی بات اس قابل ہے اس کو قبول نہ کیا جائے. مقترن بحکم عادل بصیرت، اور اس میں ایک انصاف پسندانہ حکم لگایا جاتا ہے اور ایک انصاف پسندانہ نظر رکھی جاتی ہے. وتشمل الحکمت القدرت علی التعلم، اور حکمت یہ مشتمل ہوتی ہے اس بات پر کہ بندہ سیکھنے پر قادر ہو. والتلفظ باقوال الحکیمہ، اور حکمت بھرے اقوال وہ بولنے پر قادر ہو. والتصرف بحکمت و موعظۃ، اور وہ اپنی دانائی اور نصیحات کے ذریعے وہ تصرف کر سکے، لوگوں مطلب اپنے امور کو چلا سکے. آگے ہے مقامات سے کیا مراد ہے؟ المقامات ہی مجموعۃ من الکلام الفصیح، مقامات یہ فصیح کلام کا ایک ایسا مجموعہ ہے. المغلی بالصدف والمرجان، مجموعۃ الحکایات القصیرۃ متفاوتۃ الحجم جمعیت بین النثر والشعر بطلها رجل وہمی. اور مقامات یہ کلام فصیح کا ایسا مجموعہ ہے. المغلی بالصدف والمرجان، کہ جو صدف و مرجان کے مادے میں ہوتا ہے. مجموعۃ حکایات القصیرہ، اور یہ چھوٹی حکایات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. متفاوت الحجم، اور جو مقامات ہیں ان کا حجم مختلف ہو سکتا ہے. مقامات حریری ہیں ان کا وہ سائز یا ان مقامات کی تعداد اور ہے، کوئی اور لکھے گا تو اس کی میں اور ہے. جمعیت بین النثر والشعر، اور ان میں جو نثر اور شعر دونوں کو جمع کیا جاتا ہے مقامے میں. بطلها رجل الوہمین، اور اس میں جو مین کردار ہوتا ہے نا وہ ایک خیالی شخص ہوتا ہے. آگے اکتب اربعۃ امہات الکتب فی النثر العربی القدیم، عربی نثر قدیم میں وہ 4 کتابیں لکھیں. پہلی کتاب ہے البیان والتبیین، پھر ہے الکامل فی الادب القد الفرید، کتاب لاوانی لابی الفرج الاصفہانی، کتاب نہایت العرب فی الفنون
ادب۔ تو یہ جو کلاسیکل اینڈ ماڈرن پروز کا پیپر تھا اس کے مختصر سوال الحمدللہ ہم نے سارے پڑھ لیے۔ آگے انشاءاللہ اس کے لانگ کوسچن پڑھیں گے۔